اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنا، ناخنوں کو تراشنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے ناخن تراشنا، اس کا اسلامی اور سنت طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے یہ جو ناخن ہیں ان کو ویسے بھی تراشنا ہے۔ اگر ہم ان ناخنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تراشیں گے تو ناخن تو ویسے بھی ہم نے تراشنے ہیں، اگر سنت کے مطابق تراشیں گے تو ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی مل جائے گا، تراش بھی لیں گے اور سنت کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ جو ناخن ہم تراشتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے، اگر ہاتھوں کے ناخن کاٹنے ہیں تو ہاتھوں کے ناخن سب سے پہلے یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کا ناخن تراشتے ہیں، پھر اس کے ساتھ والی انگلی کا، پھر اس کے ساتھ والی انگلی کا، پھر اس کے ساتھ والی انگلی کا، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں شہادت کی انگلی سے، چھوٹی انگلی تک ناخن تراشتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے دائیں ہاتھ کا اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی اس کا ناخن تراشتے ہیں، پھر اس انگلی کا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر انگوٹھے کا، یعنی بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور انگوٹھے تک کاٹنا ہے۔ اس انگوٹھے کا ناخن تراشنے کے بعد یہ جو دائیں ہاتھ کے ناخن کو ہم نے چھوڑا تھا اس کو تراشنا ہے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنا اس انداز میں یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ جو پاؤں ہیں، پاؤں کے ناخن کاٹنا سنت کے مطابق یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے جو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو دایاں پاؤں ہے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر انگوٹھے کے ناخن کو تراشتے ہیں۔ پھر بایاں پاؤں، اس کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹی انگلی تک لے کے جاتے ہیں، یعنی جو پاؤں کے ناخن ہے ان کو تراشتے ہوئے یہ جو دایاں پاؤں ہے اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اس طرح تراشتے جانا ہے اور بائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس پر ختم کر دینا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، ناخن کو تراشنا، ہاتھ کے ناخن اور پاؤں کے ناخن۔ اب جو لوگ ناخن بڑے رکھتے ہیں، آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ناخن بڑے رکھتے ہیں یہ بڑے ناخن یہ جراثیم کی پناہ گاہ ہے۔ جو بڑے ناخن رکھتے ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے منہ میں وہ جراثیم چلے جاتے ہیں اور منہ کے ذریعے سے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو بڑے ناخن رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج جو لوگ بڑے ناخن رکھتے ہیں ان میں کثیر تعداد خواتین کی ہے۔ یاد رکھ لیں، ناخن تراشنا ایک ہفتے کے اندر اندر یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے، یعنی 40 دن کے اندر اندر ناخن کو تراش لینا یہ درست ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر ہو جائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور ناخن تراشے جائیں۔ جو خواتین لمبے ناخن رکھتی ہیں، لمبے ناخن رکھنے کی وجہ سے
وہ خواتین اکثر خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بڑے ناخن رکھنے کی وجہ سے وہ خواتین نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے اس میں حکمت ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے۔ اس لیے جو ناخن ہیں ان کو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ضرور تراشنا چاہیے۔ اور پھر اسی ویڈیو کے ذریعے سے میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل خواتین اکثر اپنے یہ جو ناخن ہیں ان کے اوپر نیل پالش لگاتی ہیں۔ یہ نیل پالش میں ایسا کیمیکل ہے کہ جب وہ نیل پالش لگاتی ہیں تو وضو کرتی ہیں، ان کا وضو نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوگا، اگر غسل فرض ہو تو غسل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر جسم کے حصے کا خشک حصے کا تر ہونا پانی کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ یہ جو ناخن کے اوپر نیل پالش لگاتے ہیں اس میں ایسا کیمیکل ہے کہ یہ پانی کو جلد تک پہنچنے نہیں دیتا، اس لیے ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ نیل پالش نہ لگائیں۔ ہاں، اگر وہ لگانا ہی چاہتی ہیں تو ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر، ناخنوں کے اوپر مہندی کا استعمال کریں۔ مہندی لگانے کا حکم احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ جو نیل پالش ہے ایک تو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسرا اسلامک پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے، اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے نیل پالش کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خوبصورتی کے لیے لگانا ہی ہے تو پھر مہندی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔